Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. कल मैंने एक एडिटोरियल अपलोड किया लेकिन कुछ कमेंट्स आए कि जो ये वाला तरीका है जो हम पहले ट्रांसलेशन करें वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक और सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डेली बेसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनके वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो आपको बता दी जाएंगे। आप उनकी लिस्ट बना के उसको फिल कर सकते हैं, या अगर आप उनकी करेक्शन चाहते हैं तो आप जो हमारे कमेंट सेक्शन है उसमें उसके सेंटेंसेस बना सकते हैं, नाल करेक्ट देम। आज का जो एडिटोरियल फर्स्ट वन है, इट्स आफ्टर जीबी पॉल्स, यानी ये गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके हवाले से है। द गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस हैव डिलीवर्ड लिटिल सरप्राइज। एक छोटी सी हैरान कुन नताइज सामने आए हैं गिलगित बल्तिस्तान के। डिस्पाइट द स्पिरिटेड कैंपेन बाय बिलावल भुट्टो जरदारी एंड मरियम नवाज, द जीबी इलेक्टोरल हैज़ चूजन टू वोट एज पर कन्वेंशन फॉर द पार्टी रूलिंग इन इस्लामाबाद। यहाँ पे स्पिरिटेड का मतलब है पुरजोश और कन्वेंशन का मतलब है यानी रस्म व रिवाज या ट्रेडिशंस। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ की पुरजोश मुहिम के बावजूद जीबी वोटर्स ने वोट डालने के लिए रस्म व रिवाज के मुताबिक इस्लामाबाद में हुकूमत करने वाली पार्टी का इंतखाब किया, यानी जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसी को। जैसे इससे पहले पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, उसके बाद PMLN और फिर ये जो रूलिंग पार्टी है वो यहाँ पे जीती है। द फाइनल रिजल्ट्स शो द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऑल्सो विनिंग द लार्ज नंबर्स। फाइनल रिजल्ट ने यह भी दिखाया है, हतमा नताइज ने, कि आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में जो हैं वो जीते हैं। मैनी ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन हैंड्स विद द PTI हेल्पिंग इट फ्राम द गवर्नमेंट इन GB। उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो है उनसे तवक्को है कि वो हुकूमत बनाने के लिए PTI के साथ मिल जाएंगे। द PPP हैज़ ऑल्सो डन फेयरली वेल वाइल द PMLN हैज़ ट्रेल्ड द अदर्स। ट्रेल्ड का मतलब है पीछे रह जाना, विद वन की रीज़न बीइंग द एक्सूडस ऑफ सम इंपॉर्टेंट इलेक्टेबल कैंडिडेट फ्रॉम इट्स रैंक्स प्रियर टू द इलेक्शंस। एक्सूडस का मतलब है निकल जाना या खारिज कर देना। पीपल्स पार्टी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जबकि मुस्लिम लीग नून दूसरों से बहुत पीछे रहेगी। इसकी एक अहम वजह इंतखाबात से कबल अपनी सफ़ों में कुछ अहम इलेक्टेबल उम्मीदवारों का निकल जाना है जिन्होंने उन्हें स्किप किया। दीज इलेक्शंस saw unprecedented levels of campaigning as well as wide media coverage because they took place in the backdrop of a large political confrontation between the PTI and the opposition alliance PDM। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है बेमिसाल, बेनज़ीर, जिसको कहते हैं। कन्फ्रंटेशन का मतलब मुहाज़रा का मुकाबला। इन इंतखाबात में बेमिसाल मुहिम जोई के साथ साथ वसी मीडिया कवरेज भी देखने में आई, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के इत्तेहाद PDM के माबैन एक बहुत बड़ी सियासी मुहाज़राई के पस मंज़र में वकूफ़ पज़ीर हुए हैं। The reaction to the results therefore are as unsurprising as the results themselves। इसके ऊपर लिहाजा जो नताइज पर जो रद्द अमल हैं वो ज़्यादा हैरत अंगेज़ हैं, और इतने हैं जितने कि ख़ुद नताइज हैरत अंगेज़ नहीं हैं। द PTI says the poll outcome has buried the opposition's narrative। PTI कहती है कि ये जो इसका नतीजा आया है उसने जो इनका बयानिया है उसको ख़त्म करके अपोजिशन के बयानिए को रख दिया है। द PPP and PMLN say the results are the product of electoral rigging। जबकि PPP और PMLN ये कह रहे हैं कि ये जो नतीजा आया है ये धांधली का नतीजा है, रिगिंग का नतीजा है। नीदर मे होल्ड फुली, ना ही पूरी तरह से कोई इसके ऊपर होल्ड कर सकता है। द अपोजिशन में क्राई फाउल ईडियम है, प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अबाउट रियल और इमेजिन रॉन्ग और इनजस्टिस, यानी आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के कोई गलत हो गया तो आपने उसको अपोज करना है या एहतजाज करना है। एट एलेक्जेड electoral malpractices, but unless it can come up with a solid evidence, its accusations will stay confined to political jalsas and TV talk shows। accusations का मतलब इल्ज़ामात। अपोजिशन मुबैना इंतखाबी खराबियों पर एहतजाज कर सकती है, लेकिन जब तक कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आते इसके इल्ज़ामात सियासी जलसों और टीवी टॉक शोज़ तक ही महदूद रहेंगे। Similarly, the PTI will gloat and that the opposition's campaign will be deflated because of the loss in GB, but this claim too will echo into ultimate oblivion across the mountains and valleys of Gilgit, Skardu and Nagar। ग्लोट का मतलब है शौक़ या ख्वाहिश का इजहार करना। डेफलेटेड का मतलब है कमज़ोर होना, वीक हो जाना। ओब्लिवियन का मतलब है गायब हो जाना या फरामोश हो जाना। इस तरह तहरीक इंसाफ की यह मंजर कशी करेगी कि GB में इसके हारने की वजह से अपोजिशन की मुस्म पस्त हो जाएगी, लेकिन ये दावा भी गिलगित, स्कर्दू और निगार की पहाड़ियों और वादियों में गायब हो जाएगा। इन द plains of Punjab, KP and Sindh, the PDM's campaign against the government is not likely to suffer any adverse impact। adverse का मतलब है मुखालिफ या बुरे या मनफी।
پنجاب کے پی کے اور سندھ کے میدانی علاقوں میں پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف مہم پر کوئی منفی اثر پڑنے کا امکان نہیں ہے. In fact, if many get buoyed by the fresh ammunition of rigging which the PDM will use to weaponize its rhetoric for the upcoming rallies. buoyed کا مطلب ہے اٹھائے رکھنا, سطح پر رکھنا. rigging دھاندلی, rhetoric کا مطلب بیان بازی. در حقیقت یہ دھاندلی کے تازہ گولہ بارود کی مدد سے زندہ رہ سکتی ہے, جسے پی ڈی ایم ریلیوں کے لیے اپنی بیان بازی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گی. After a 3-week break for the GB elections, the PDM kicks off its campaign in Peshawar next week, followed by jalsas in Multan, Lahore and Larkana. GB انتخابات کے 3 ہفتوں کے بعد پی ڈی ایم نے اگلے ہفتے سے پشاور میں ایک نئی مہم کا آغاز کر دیا ہے, جس کے بعد ملتان, لاہور اور لاڑکانہ میں جلسے ہوں گے. These high-octane events will further raise the political temperatures and vitiate the already toxic environment. Vitiate کا مطلب ہے بگاڑ دینا, خراب کرنا. یہ بہت بڑی پیمانے کے اوپر یہ جو واقعات ہیں سیاسی درجہ حرارت میں مزید اضافہ کریں گے اور پہلے سے ہی خراب ماحول کو اور زیادہ بدتر بنا دیں گے. If GB elections were expected to release some pressure, this is not likely to happen. اگر جی بی انتخابات سے کچھ دباؤ کم کرنے کی توقع کی جا رہی تھی تو ایسا ہونے کا امکان نہیں ہے. There is a cause for cry. یہاں پریشان ہونے کی ایک وجہ ہے. The PPP was seen as being more flexible in its approach towards establishment compared to the rigid stand of the PMLN, but the GB elections have provided the PPP leadership a reason to clench its fists. اب یہاں پہ clench کا مطلب ہوتا ہے دبانا, fists کا مطلب آپ یہ جو آپ کی مٹھیاں ہیں ان کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سخت موقف کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پیپلز پارٹی کو اپنی اپروچ زیادہ لچکدار سمجھا جاتا تھا, لیکن جی بی انتخابات نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو اپنی مٹھی کو مضبوط کرنے کی ایک وجہ فراہم کر دی ہے. مسٹر بھٹو زرداری ہیز آلریڈی ڈکلیئرڈ دیٹ دی الیکشنز ہیو بین اسٹولن. مسٹر بھٹو زرداری پہلے بتا چکے ہیں, اعلان کر چکے ہیں کہ انتخابات میں چوری ہوئی ہے. گیون دس ٹینس سچویشن اینڈ دا انٹینسیفائنگ وار آف ورڈز اوور دا نیکسٹ فیو ویکس, اٹ وڈ بی ایڈوائزیبل فار سینئر ایلیمنٹس آن آل سائڈس ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. سمجھدار سینر اس کشیدہ صورتحال اور اگلے چند ہفتوں کے دوران الفاظ کی شدید جنگ کے پیش نظر ہر سائڈ سے سمجھدار عناصر کے لیے نصیحت ہوگی کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. They may want to lower the temperature through better cooperation and coordination in Parliament. وہ پارلیمنٹ میں بہتر تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے درجہ حرارت کو کم کرنا چاہتے ہیں. Some form of dialogue needs to happen and Parliament is the most relevant forum for it. کسی شکل میں مذاکرات ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پارلیمنٹ سب سے زیادہ بہترین فورم ہے. The government should take the initiative in this regard without further delay. بغیر کسی تاخیر کے گورنمنٹ کو اس میں پہل کرنی چاہیے. یہ ہمارا فرسٹ ون تھا. سیکنڈ ون ہمارا جو پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ ہوا ہے بلوچستان میں, اس کے حوالے سے ہے. Because Balochistan is seen as relatively far from the national political mainstream in this country, whenever high officials visit the province, expectations are high. کیونکہ بلوچستان کو اس ملک میں قومی سیاسی ادارے سے نسبتاً دور سمجھا جاتا ہے, تو جب بھی کوئی اچھا یا اعلیٰ عہدیداران شعبے میں جاتا ہے تو ان کی توقعات جو ہے ہائی ہو جاتی ہیں. ڈیورنگ پرائم منسٹر عمران خان's trip to Balochistan last week, a number of promises were made to peoples of Pakistan's geographically largest but also its موسٹ انڈر ڈیولپڈ پروونس. گزشتہ ہفتے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ بلوچستان کے دوران پاکستان کے عوام سے جغرافیائی طور پر سب سے بڑے اور اس کے سب سے پسماندہ صوبے کے ساتھ بھی کافی وعدے کیے گئے ہیں. یہ انڈر ڈیولپ کا مطلب ہے پسماندہ. مسٹر خان rightly pointed out that to ensure a strong country, all federating units must taste the fruits of development. مسٹر خان نے بجا طور پر نشاندہی کی کہ ایک مضبوط ملک کو یقینی بنانے کے لیے وفاق کی تمام اکائیوں کو ترقی کے ثمرات کا مزہ چکھنا چاہیے. Unfortunately, despite its mineral wealth, Balochistan has failed to see accompanying development over the decades, which has played a large part in fueling alienation. Alienation کا مطلب ہوتا ہے اجنبیت. بدقسمتی سے اپنی معدنی دولت کے باوجود بلوچستان کئی دہائیوں سے ترقی کو دیکھنے میں ناکام رہا ہے, جس کو اجنبیت کو ہوا دینے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اسپیکنگ ان کیچ ڈسٹرکٹ, مسٹر خان reiterated that under the CPEC umbrella, the government is giving all attention to speedy development of Balochistan while urging the province's youth to focus on their education. Reiterated کا مطلب ہے دہرانا, ریپیٹ کرنا. مسٹر خان نے اس بات ضلع کیچ میں تقریر کرتے ہوئے مسٹر خان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سی پیک کے تحت جو ہے حکومت بلوچستان کی تیز رفتار ترقی پر پوری توجہ دے رہی ہے.
جبکہ اس صوبے کے نوجوانوں کو اپنی تعلیم پر توجہ دینے پر زور دے رہی ہے. مسٹر خان آلسو لیڈ دا فاؤنڈیشن فار اے نمبر آف انفراسٹرکچر اینڈ سوشل پروجیکٹس ان دا پروونس ڈیورنگ ہز وزٹ. مسٹر خان نے اپنے دورے کے دوران صوبے میں متعدد انفراسٹرکچر اور سماجی منصوبوں کی بھی بنیاد رکھی. There has for long been talk of bringing Balochistan into political mainstream, and several elected governments have launched well-meaning steps to improve basic indicators in the province. ایک طویل عرصے سے بلوچستان کو مرکزی سیاسی دائرے میں لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور متعدد منتخب حکومتوں نے صوبے میں بنیادی معاملات کی بہتری کے لیے اچھے اقدامات کا آغاز کیا ہے. However, there seemed to be a holistic plan to address Balochistan's problems. Holistic کا مطلب ہے جامع مضبوط. تاہم ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی جامع منصوبہ نہیں ہے. What is more, the fact that the province has often been viewed purely through the security lens has also prevented improvement in the socio-economic situation. مزید یہ ہے کہ اس حقیقت نے بھی کہ صوبے کو اکثر سیکیورٹی تناظر میں دیکھا جاتا ہے صوبے میں معاشرتی اور اقتصادی صورتحال کی بہتری کو روکا ہے. ٹیک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو لے لیں. اکارڈنگ ٹو ون فگر، ایک فگر کے مطابق اراؤنڈ 60 to 70% آف بلوچستان چلڈرنس آر آؤٹ آف اسکول. 60 سے 70% بچے جو ہے بلوچستان کے وہ اسکول نہیں جاتے. دا فگر ٹچ از 78% فار گرلس. لڑکیوں کے لیے جو ہے یہ جو فگرز ہیں یہ 78 تک چلے جاتے ہیں، پرسنٹ تک چلے جاتے ہیں. وائل ان دا ہیلتھ سیکٹر، جبکہ اگر ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں، دا پروونس ہیز دا کنٹریز ہائیسٹ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ. یہ جو پروونس ہے، یہ صوبے میں سب سے زیادہ جو اموات کی شرح ہے وہ زچگی کے دوران ہے. مورٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے اموات، اور میٹرنل کا مطلب زچگی، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اف بلوچستان از ٹو ریپ دا بینیفٹس آف سی پیک، اگر بلوچستان کو بینیفٹ کے فائدے اٹھانے ہیں، ریپ کا مطلب ہے ثمرات حاصل کرنا، اور ادر انفراسٹرکچر پروجیکٹس یا دوسرے منصوبوں کے، دین اٹ نیڈس ٹو ہیو این ایجوکیٹڈ اینڈ ہیلتھی پاپولیشن. تو پھر اس کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس ایک پڑھی لکھی اور صحت مند پاپولیشن ہو. مسٹر خان's فوکس آن ایجوکیشن از ویل پلیسڈ. مسٹر خان کا جو فوکس ہے ایجوکیشن کے اوپر وہ بہت بہتر ہے. ناؤ دس ویژن مسٹ ٹرانسلیٹ انٹو ایکسیسیبل اسکولز ان آل بلوچستان ڈسٹرکٹ ویئر its children can get a decent education. اب یہ ویژن جو ہے بلوچستان کے تمام اضلاع کے لیے قابل رسائی اسکولوں میں پہنچانا ہوگا، جہاں ان کے بچے جو ہیں، اس کے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. Some have attributed Balochistan's backwardness to the sardars that operate in many parts of it. Backwardness کا مطلب ہے پسماندگی. کچھ لوگوں نے بلوچستان کی پسماندگی کو جو ہے سرداروں کے ساتھ انہوں نے اس کو ایٹریبیوٹ کیا ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، جو کہ اس کے بہت سے حصوں میں کام آتے ہیں. وائل دس کنٹینشن، جبکہ یہ دلیل ہے، کی ناٹ بی رولڈ آؤٹ. رولڈ آؤٹ کا مطلب ایکسکلوڈ، اس سے الگ نہیں ہوا جا سکتا، اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. اٹ از اے اسٹیٹ دیٹ بیئرز پرائمری رسپانسبلٹیز فار لیک آف ڈیولپمنٹ ان دس فیڈریٹنگ یونٹ. لیکن یہ ریاست جو اس فیڈریٹنگ یونٹ میں ترقی کی کمی کی بنیادی ذمہ داری قبول کرتی ہے. ان فیکٹ در حقیقت the state's use of Balochistan resources and its lack of attention to socio-economic development are among the factors that have fueled separatists militancy in the province. separatist کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، علیحدگی پسند. در حقیقت ریاست کا بلوچستان کے وسائل کو استعمال کرنا اور اس کی اقتصادی اور معاشرتی ترقی پر توجہ نہ دینا ان عوامل میں سے ایک ہے جس نے صوبے میں علیحدگی پسند، عسکریت پسندی کو ہوا دی ہے. This alienation can be reversed when the people of Balochistan see that both the central and the provincial government are doing everything possible to bring prosperity to this neglected corner of Pakistan. یہ جو alienation ہے، اجنبیت ہے، اس کو اس وقت ریورس کیا جا سکتا ہے جب بلوچستان کے عوام دیکھیں کہ مرکز اور صوبائی حکومت دونوں جو ہیں پاکستان کے اس نظر انداز کونے کو خوشحالی لانے کے لیے جو ہے ہر ممکن کوشش کریں. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈان ایڈیٹوریلز. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی، یعنی آج کی دوسری ویڈیو کے میں ہم انشاءاللہ جو ورڈز ہیں، جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں، ان کے سینونیمز، ان کے اینٹونیمز اور ان کی ٹرانسلیشن دے دی جائے گی. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا لیکچر کیسا تھا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.